اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قد تقدم روايته مدرجة مع رواية الأسود بن سري رضي الله عنه ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا هل تحسون فيها من جدعا. اب اس آٹھویں حدیث کے اندر صحیحین کے اندر روایت ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ ہوتا ہے، یعنی اگر پیدا ہونے کے بعد ماحول اس کو تبدیل کرتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو وہ بھی یہودی بن جاتا ہے. او ینصرانی، اگر نصرانی ہے تو وہ نصرانی بن جاتا ہے. او یمجسانی، اگر مجوسی ہے تو وہ بھی مجوسی بن جاتا ہے. کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعا، جیسے کوئی جانور جو ہے اس کا بچہ بڑا صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی کان کٹا نہیں ہوتا ہے. وفی روایت قالوا یا رسول اللہ فرأیت من یموت صغیرا قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جو بچے مر گئے چھوٹے تھے ان کے بارے میں فرمایا اللہ جانتا ہے وہ بڑے ہو کے کیا کرتے. وقال الامام احمد حدثنا موسیٰ بن داؤد قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عطاء بن قرہ ان عبد اللہ بن زرد النبی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی فیما اعلم شق موسیٰ قال ضراری المسلمین فی الجنت یکفلہم ابراہیم علیہ السلام. اس حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کے جو بچے چھوٹے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی نگرانی اور کفالت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے کہ جنت میں. وفی صحیح مسلم نیات میں حبان رسول اللہ انہو کا انی خلقت عبادی حنفاء. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے بندوں کو صحیح راستے پہ پیدا فرمایا ہے. وفی روایت غیر ہی مسلمین، یعنی میں نے اپنے بندوں کو مسلمان پیدا کیا. حدث الحدیث التاسع عن ثمرة رضی اللہ عنہ رواه الحافظ ابو بکر البرقانی فی کتابہ المستخرج علی البخاری من حدیث اوف الاعرابی النبی رجاء الاطاردی عن ثمرة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كل مولود یولد علی الفطرة فدعاه الناس یا رسول اللہ واولاد المشرکین قال واولاد المشرکین، مشرک کے بچے ہوئے مسلمان سب دین فطرت میں پیدا ہوتے ہیں. وقال الطبرانی حدثنا عبداللہ بن احمد قال حدثنا مکرم الزبی عن عیسیٰ بن شعیب بن عباد بن سنبی رضی عن ثمرة قال سألنا رسول اللہ عن اطفال المشرکین وقال هم خادم اہل الجنہ. ہم نے پوچھا کہ مشرکوں کے جو چھوٹے بچے مر جاتے ہیں فرمایا قیامت میں وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے. الحدیث العاشر عن ام خنساء قال احمد حدثنا روح قال حدثنا عوف عن خنساء بنت معاویہ عن بنی سلیم قالت حدثني امی قال قلت یا رسول اللہ
صلی من فی الجنت، جنت میں کون کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا النبی فی الجنت والشہید فی الجنت والمولود فی الجنت والوحید فی الجنہ۔ آپ نے فرمایا انبیاء جنت میں ہوں گے، شہداء جنت میں ہوں گے، اور جو بچے پیدا ہو کے مر گئے وہ بھی جنت میں ہوں گے، والوحید فی الجنت، اور جن کو زندہ دفن کر دیا گیا وہ بھی جنت میں ہوں گے۔ فمن العلماء من ذهب الى الوقوف فيهم لهذا الحديث ومنهم من جزم لهم بالجنة، الحديث سمد الجند في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام حين مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان، کہ حضور جب ایک درخت کے نیچے گزرے وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، اس کے ارد گرد بچے تھے۔ فقال له جبریل هذا ابراہیم علیہ السلام، یہ ابراہیم وهؤلاء اولاد المسلمین واولاد المشرکین، مسلمانوں کے بچے مشرکین کے بچے جو بچپن میں مر گئے یہ ان کے پاس حضرت ابراہیم کے پاس بیٹھے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ اولاد المشرکین نعم واولاد المشرکین ومن جزم بالنار قولی علیہ السلام وآبائهم، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، مشرکوں کی اولاد جہنم میں جائے گی اپنے والدین کے ساتھ۔ ومنهم من ذهب الى انهم يمتحنون يوم القيامة بالعرصات، ان کا امتحان ہوگا۔ فمن اطاع، جس نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی، دخل الجنہ وانکشف علم اللہ فیہ بسابق السعادہ۔ ومن عصى دخل النار داخلا، اور جس نے نافرمانی کی اس کو جہنم میں ڈالا گیا۔ ہر چیز کھل جائے گی، اللہ تو پہلے سے جانتے تھے۔ فیہ بسابق الشقاوۃ وهذا القول يجمع بین الادلۃ كلها، یعنی ان کا امتحان ہوگا۔ اللہ ایک حکم دیں گے، اگر وہ تعمیل کریں گے تو گویا کہ وہ جنتی ہیں، انکار کریں گے تو پھر جہنمی ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر مقصد شاید بعض والے بعض وهذا القول هو الذي يقع الشيخ ابو الحسن علي ابن اسماعيل الاشعري عن اهل السنة والجماعة، وهو الذي نزله على ابو بکر البیہقی في كتاب الاعتقاد، وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ والنقاد، سب نے اسی قول کو ترجیح دی۔ وقد ذکر الشیخ ابو عمر بن عبد البر النمری بعد ما قدم من احادیث الامتحان ثم قال وحديث هذا الباب ليست قوية ولا تقوم بها حجة واهل العلم ينكرونها۔ انہوں نے کہا یہ جو ہے کہ ان کا امتحان ہوگا اور امتحان میں جو کامیاب، یہ سب روایات ضعیف ہیں، اتنی قوی نہیں کہ ان سے آدمی دلیل پکڑ سکے۔ لأنها على دار الجزاء دار امن ولا ابتلاء، لأن چونکہ آخرت جو ہے وہ تو دار الجزاء ہے، وہاں تو کوئی امتحان یا ابتلاء نہیں ہوگا۔ فكيف يكلفون دخول النار ليس ذلك في وسع المخلوقين والله لا يكلف نفسا الا وسعها، اور پھر کیسے اللہ ان کو حکم دیں گے کہ یہ جہنم میں جاؤ داخل ہو جاؤ، آگ میں داخل ہونے کا حکم کیسے دیے؟ اور کون ہے جو آگ میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ اور اللہ کسی کو اس کی توفیق اور طاقت سے زیادہ کا حکم ہی نہیں دیتے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ سب روایتیں قابل حجت نہیں ہیں۔ والجواب ما قال ان حدیث هذا الباب انما هو صحیح كما قد نص على كثير من ائمة العلماء۔ اب فرماتے ہیں کہ بعض روایات پہ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ صحیح ہیں، ومنها ما هو حسن، اور بعض حسن کے درجے پر ہیں، ومنها ما هو ضعیف يتقوى بالصحیح والحسن، اور بعض اگر ضعیف ہیں تو ان کی تقویت صحیح اور حسن سے مل رہی ہے۔ وَإِذَا كَانَتْ أَحَادِيثُ الْبَابِ الْوَاحِدِ مُتَعَاضَةً هَذَا النَّمْطِ أَفَادَتِ الْحُجَّةَ عِنْدَ النَّاظِرِ فِيهَا، اس طرح اگر یہ روایات سب کٹھی ہو جائیں تو پھر قابل حجت ہو جاتی۔ وَأَمَّا قَوْلُ إِنَّ الدَّارَ دَارِ فَلَا شَكَّ أَنَّهَا دَارِ فَلَا يُنَافِي التَّكْلِيفَ فِيهِ وَالصَّادِقَ قَبْلَ دُخُولِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فرماتے ہیں کہ جس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت دار جزا ہے، لیکن جنت جہنم جانے سے پہلے اگر امتحان ہو تو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ کما حکا الشیخ ابو الحسن الاشعری مذہب اہل السنۃ والجماعت بامتحان الاطفال، وقد قال تعالی یوم یکشف عن ساق یدعون السجود، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے جیسے شان کو لائق ہے کھولیں گے اور حکم دیں گے کہ مومن جو ہے دیکھ کے سجدے میں گر جائیں گے اور کافر سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ وقد ثبت بالصحاح وغیرها ان المؤمنین یسجدون لله یوم القیامہ وان المنافق لا یستطیع ذلك ویعید ظہرہ کالصفیۃ الواحدۃ طبقا واحدا، وہ سجدہ کر ہی نہیں سکے گا، اس کی پشت جو ہے نا پھر ایسے لکڑی کی طرح سیدھی ہو جائے گی، جھک نہیں سکے گا۔ ان اللہ یاخذ حدودہ ومواثیق اللہ صغیر ما وفی ذلک مرارا،
فیقول اللہ تعالیٰ یا ابن آدم ما اغدرک، تمہیں کیسے تم دھوکے میں پڑے رہے. ثم یعذرفیدو، پھر اس کے بعد اللہ ان کو جنت میں داخل ہونے کی تکلیف دیں گے. وَأَمَّا قَوْلُ فَكَيْفَ يُكَلِّمُ اللَّهُ دُخُولَ النَّارِ ذَلِكَ فِي وُسْعِهِمْ فَلَيْسَ هَذَا بِمَعْنَى نَصِيَّةِ الْحَدِيثِ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ. تو اگر یہ اعتراض کریں گے کہ جہنم میں جانے کا حکم اللہ کیسے، تو پھر پل صراط پہ گزرنے کا حکم اللہ کیسے دیں گے؟ وہ بھی تو کسی کی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو. وہ جسم جہنم، وہ جہنم کے اوپر گویا کہ ایک پل ہے. احد من السیف، تلوار سے تیز ہے. وادق من الشعرۃ، اور بال سے بڑی باریک ہے. وَيُمَّرُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ بِحَسَبِ أَعْمَالِهِمْ، مومنین اپنے اعمال کے مطابق اس سے گزریں گے. کل برقے، کوئی ایسے گزر جائے گا جیسے بجلی چمکتی ہے. وَكَالرِّيحِ، کوئی ایسے گزرے گا جیسے ہوا چلتی ہے. وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، اور کوئی ایسے گزرے گا جیسے تیز رفتار گھوڑا اور اونٹ چلتا ہو. وَمِنْهُمُ السَّائِقُ وَمِنْهُمُ الْمَاشِي، بعض کوشش کرنے والے ہوں گے، بعض پیدل چلنے والے ہوں گے. وَمِنْهُمْ مَن يَحْبُو حَبْوًا، بعض ایسے ہوں گے جو اپنے یعنی جیسے بچہ گھسٹتا ہے گھسٹ رہے ہوں گے. منہم المخدوش علی وجہہ فی النار، اور بعض ایسے ہوں گے جن کو چہرے کے بل جہنم میں گرایا جائے گا. ولیس ما ورد فی اولئک بآدم من ھذا بل ھذا اتم وآدم. وأيضا فقد ثبت بأن الدجال يكون معه جنة والنار، یہ بھی آیا ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی. وقد امر الشارع المعجز كله يشرب احدهم من الذي يرى انه نار، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا مومنین کو کہ اگر تمہارے زمانے میں دجال آ جائیں اور جو اس کے ساتھ آ گئے تم اس میں داخل ہو جائیں، نہ ڈرنا. فإنه يكون عليه برد السلام، اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیں گے. فهذا الذي ذاك. فأيضا فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل يقتلوا أنفسهم وقاتل بعضهم بعضا حتى فيما قيل في غداة واحد سبعين ألفا، جیسے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ توبہ تب قبول ہوگی جب تم اپنی جانوں کو مارو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو. تو اسی ایک دن کے اندر تقریباً 70,000 قتل ہوئے. یقتل الرجل اباہ اخاہ، بندہ اپنے باپ کو اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہوگا. وہم فی امایت غمامۃ اصلح اللہ علیہم، اللہ ان کے اوپر ایک بادل بھیج دیں گے، اندھیرا ہو جائے گا، پتہ نہیں لگے گا کہ یہ باپ ہے یا بھائی ہے. وذالک عقوبۃ لہم علی عباد العجل، انہوں نے جو بچڑے کی عبادت کی تھی اس کی اللہ یہ سزا دیں گے. وهذا أيضا شاق النفوس جدا لا يتكاثر الحديث المذكور الله أعلم. فصل إذا تقرر هذا فقد اختلف الناس في بلدان المشركين على أقوال. اب فصل فرماتا ہے کہ مشرکین کی اولاد کے بارے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ انہم فی الجنہ، وہ جنت میں جائیں گے. وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ سَمْرَةَ أَنَّ وَرِثَ آبَاءَ إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام اولاد المسلمین و اولاد المشرکین، اور اس حدیث سے وہ سند پکڑتے ہیں کہ حضور پاک نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مسلمانوں کی اولاد بھی مشرکین کی بھی. وَبِمَا تَقَدَّمَ فِي رِوَایَتِ احمد خصان میں انسلم قال والمولود فی الجنہ، مولود جو ہے وہ جنت میں جائے گا. وَهَذَا اسْتِدْلَالٌ صَحِيحٌ ولكن أحاديث الامتحان أخص منه. ومن علم الله منه أنه يتيجا روحه في البرزخ مع إبراهيم، اللہ جانتے تھے کہ جس نے مسلمان ہونا ہے اس کی روح کو برزخ میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رکھیں گے. وأولاد المسلمین الذين ماتوا على الفطرة، اور مسلمانوں کے بچے جن کو بچپن میں موت آئی وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. ومن علم أنه لا يجيب فَأَمَرَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ فِي النَّارِ، اور جس کے بارے میں اللہ جانتے تھے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرے گا تو ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. كما دلت على حديث الامتحان ونكره شريعا أهل السنة. ثم إن هؤلاء القائلين بأنهم بالجنة منهم من يجعل مستقلين فيها، بعض کہتے ہیں کہ وہ تو جنت میں مستقل، بعض کہتے ہیں کہ مومنوں کے خادم بن کے رہیں گے. كما جاء في حديث علي بن زيد بن النبي داؤد الطيالسي وضعيف والله أعلم. لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ یہ قول جو ہے یہ بھی ضعیف ہے. انشاءاللہ تمام روایات کے بعد پھر اس بحث کا خلاصہ بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ. واللہ اعلم.